نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 25واں پارہ سورۃ الجاثیہ، اس کا آخری رکوع نمبر 4 چل رہا ہے. آیت نمبر 32، 33 اور 34 تلاوت کی گئی. گزشتہ سبق کی آخری آیت میں گزرا تھا کہ اللہ رب العزت کافروں کو جہنم میں ڈالنے سے پہلے ان سے سوال جواب کریں گے، ان مجرموں سے ان کے دنیا میں جرائم کا اقرار کروائیں گے. تو آج کا سبق بھی اسی کے ضمن میں ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ، جب کہا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں جب تمہیں کہا جاتا تھا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق، کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. یہ بات تمہیں کہی جاتی تھی، سمجھائی جاتی تھی، اور تمہیں وَالسَّاعَةَ، قیامت سے ڈرایا جاتا تھا کہ لا ریب فیہا، قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. اس لیے سمجھ جاؤ، اپنا رخ سیدھا کر لو، کفر سے توبہ کر لو، ایمان قبول کر لو. تو تمہارا جواب ہوتا تھا دنیا میں ما ندری ما الساعہ، ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے، کوئی قیامت نہیں ہے. ان نظن، وہ کہتے تھے کہ یہ محض تمہارا خیال ہے. ایمان والوں کو کہتے تھے، انبیاء کو کہتے تھے کہ الا ظن، یہ تمہارا بس گمان ہے، ہم یہی خیال کرتے ہیں کہ قیامت کی کوئی حقیقت نہیں ہے. نعوذ باللہ. وما نحن بمستيقنين، اور بڑے دھڑلے سے تم کہتے تھے کہ ہم کوئی قیامت پر یقین نہیں رکھتے، بس دنیا کی زندگی ہی ہے. اور آج میں اور آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، افسوس کے ساتھ ہمارا مسلمان نوجوان بھی یہی ڈائلاگ بولتا ہے. اسی کو بھی یہی ڈائلاگ یاد کروا دیا گیا کہ یہ محاذ مولوی ڈراتے رہتے ہیں، بس دنیا بڑی میٹھی، قیامت کنے ڈٹھی. نعوذ باللہ، یہ قیامت کا انکار ہے. موج مستی کرو، کھاؤ پیو، قیامت آئے گی تو دیکھا جائے گا. یہ قیامت کا مذاق ہے. بولو یہ قیامت کا کیا ہے؟ اور یہ عام آپ لوگوں سے سنتے رہتے ہیں. عام صحابہ اکرام کے ہاں قیامت کا نام آتا تو لرزہ طاری ہو جاتا. اور آج کسی کو بھی پیسے لینے ہو تو یہ کہو یار میں ورنہ قیامت والے دن لوں گا، وہ نعوذ باللہ بڑے فخر سے کہتا باقی بھی دے دے، کٹھے لے دینا. یہ مذاق ہے. بولو یہ کیا ہے؟ ہاں مذاق ہے. اور یہی تو وہ صرف الفاظوں کا ہیر پھیر ہے. یہی بات وہ کہا کرتے تھے جو اللہ نے یہاں ان کا نقل کیا ہے اور مجھے اور آپ کو خبردار کیا ہے. ہاں جی. تو بہرحال فرمایا جب دنیا میں تمہیں کہا جاتا تھا کہ ان وعد اللہ حق، کہ بے شک اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ سچا ہے. کہ والساعۃ لا ریب فیہا، کہ قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. تو قلتم ما ندری ما الساعہ، تم کہتے تھے ہم کوئی قیامت کو نہیں جانتے، یعنی کوئی قیامت نہیں آنی.
ان ظن، اور فرمایا کہ تم یہ خیال کرتے تھے الا ظنا، کہ یہ مسلمانوں کا گمان ہے، یہ انبیاء کی بس اپنی ایک بات ہے، وما نحن بمستيقنين، اور تم کہتے تھے ہم اس پر کوئی یقین نہیں رکھتے۔ تو میرے بھائی جس کا قیامت پر یقین ہوتا ہے وہ قیامت سے ڈرتا بھی ہے۔ کیا کرتا ہے بولو بھائی؟ کیونکہ وہ کوئی عام دن نہیں ہوگا، بڑا مشکل دن ہوگا، بہت مشکل دن ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ دنیا کے کتنے دن بولو بھائی؟ 50,000 سال، 50,000 سال۔ ہاں جی، یہاں تو 100 سال کی عمر میں گوٹے بھی کام چھوڑ جاتے، وہ 50,000 سال یوں کھڑا ہونا پڑے گا کس کی بارگاہ میں؟ اور زمین تانبے کی ہوگی، یہاں تو زمین مٹی کی ہے، اور جون جولائی میں فرش پر چبک پر انسان کھڑا نہیں ہو سکتا بولو بھائی، دن کے 12 بجے، اور پھر سورج آفتاب سے ہو، اور وہاں سورج ایک نیزے پہ ہوگا، ایک نیزہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ اتنا قریب ہوگا، بدن پہ کپڑا بھی نہیں ہوگا، تو اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، انسان آنسوؤں میں ڈوبا ہوگا، رو رو اس سے ڈرایا گیا ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ بات تو تمہاری تھی قیامت کے بارے میں، اور فرمایا پھر آج وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، ہم ظاہر کر دیتے ہیں تمہارے وہ برے کام جو دنیا میں تم کرتے تھے، یہ لو تمہاری وہ ساری فائد، وہ کفر، وہ شرک، بد اخلاقی، بد کرداری، شراب نوشی، ہاں جی، سمندروں کے صحراؤں پہ وہاں وہ زنا، وہ جو کچھ آج دنیا کو وہ منظر دکھا رہے وہ سارا ان کے سامنے آ جائے گا، کیا دھرا۔ اور پھر فرمایا جو تم کہتے تھے کوئی قیامت نہیں، قیامت کی سختی نہیں، وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، وہ قیامت کی شدت ان کو گھیر لے گی، وہ قیامت کی سختی ان کو گھیر لے گی، اور پھر ان کی چیخ و پکار ہوگی کہ ہائے اس سے جان چھڑوائی جائے اور جہنم میں ڈالا جائے۔ مجرموں کی پکار یہ ہوگی کس مصیبت سے جان چھڑوائی جائے، بے شک جہنم میں ڈال دیے جائے، لیکن وہ بھول گئے کہ آنے والی ہر گھاٹی پہلے سے سخت ہے، آنے والا ہر لمحہ پہلے سے بولو کیا ہے؟ سخت ہے۔ جس طرح خودکشی کرنے والا وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ دنیا کی مصیبتوں سے یوں جان چھوٹ جائے گی، تو اس کو یہ نہیں پتا کہ مرنے کے بعد اور معاملہ سخت ہو جاتا ہے، وہ شدت قیامت تک جاری رہتی۔ وہ اللہ والے استاد محترم بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، تم کہتے ہو مر جائے تو جان چھوٹ جائے گی، اگر مر کے بھی چین نہ آیا تو پھر کیا کروں؟ اگر مر کے بھی چین نہ آیا ہے جی، آگے دوبارہ تو موت ہی کوئی نہیں۔ تو اس لیے بہرحال اللہ رب العزت پھر فرمائیں گے وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ، دنیا میں تم ہمیں بھول چکے تھے، افسوس آج میں اور آپ بھی انہی میں داخل ہو چکے ہیں، اللہ کو بھول چکے، ہاں جی اللہ کو بھول چکے۔ اللہ تو میرے بھائی قدم قدم پر یاد رکھنے والی ذات ہے، اپنے معاملات میں بھی اس کو یاد رکھنا ہے، اپنے کاروبار میں بھی اس کو یاد رکھنا ہے، بولتے ہوئے اخلاق میں بھی اس کو یاد رکھنا ہے، سوتے ہوئے بھی اس کو یاد رکھنا ہے۔ کس کو بولو بھائی؟ اس کے کہنے کے مطابق، اس کے احکام کے مطابق، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق سونا ہے، عشاء پڑھ کے سونا ہے، غفلت میں نہیں سونا، کان میں ٹوٹی لگا کر گانا سنتے ہوئے نہیں سونا، یہ غفلت میں سونا ہے، یہ اللہ کو بھولنا ہے، یہ بولو اللہ کو بھولنا ہے۔ کم از کم 10 آیات تلاوت کر کے سونا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کی 10 آیات کم از کم پڑھ کے سوتا ہے وہ غافلین میں شامل نہیں ہوتا، اور جو قرآن پڑھ کے نہیں سوتا وہ غافل ہے۔ کس سے بولو بھائی؟ اللہ سے۔ تو یہ بھولنا غفلت کی علامت ہے، تو اللہ یاد دلائیں گے کہ تم ہمیں بھول گئے، اس لیے موج مستی میں پڑ گئے۔ اور پھر فرمایا کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، اس کا بدلہ آج یہ ہے کہ آج کے دن ہم نے تمہیں بھلا دیا۔ جاؤ
کوئی تمہارے اوپر نظر کرم نہیں ہو، کوئی معافی نہیں۔ اللہ کا بلانا یہ ہے، بولو اللہ کا بلانا ہاں یہ، جاؤ ہم نے تمہیں بلا دیا۔ اور پھر فرمایا آگے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، کہاں جانا ہے تم نے؟ وہ جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے۔ یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں، وہ جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے۔ یوں نہیں چھوڑ دیا جائے گا جدھر مرضی چلے جنت میں گھس جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں جی، وہ کہتے ہیں جا میں نے تجھے گھر سے نکال دیا جدھر مرضی چلے جا، یوں نہیں کہ جا آج ہم نے تمہیں بلا دیا جدھر مرضی چلے جا، جدھر مرضی والی بات نہیں۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، جا تمہیں ہم نے بلا دیا مطلب نظر کرم کوئی نہیں، معافی کوئی نہیں، سیدھا جا جہنم میں، اور فرشتوں کو حکم ہوگا گھسیٹ کے پھینک دو جہنم میں۔ اور پھر وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، آج کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا، کوئی ہے تو سامنے لاؤ۔ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہو، کیونکہ آج تم اللہ کی عدالت میں ہو۔ اللہ رب العزت ہی آج ان الحکم الا للہ، حکم تو میرے بھائی صرف اللہ کا چلتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن دنیا میں ذرا یہ غیب کا سلسلہ ہے، آخرت کا منظر سامنے ہوگا، ہر ایک کے سامنے ہوگا، دیکھ لے گا کہ آج اللہ کے سوا کوئی نہیں، بولو اللہ کے سوا۔ اور معاملہ آج بھی یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، لیکن آج اللہ نے اس بات کو پردے میں رکھا ہوا ہے۔ جو مان جائے گا وہ کل کامیاب ہو جائے گا، جو آج اللہ کے سوا سہارے تلاش کرے گا سہارا تو اس کو ملے گا نہیں، لیکن اس غلط نظریے پر قیامت والے دن جہنم میں جائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائی آج بھی اللہ ہی کا سہارا ہے، علیہ توکلت وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ ہاں جی، توکل کرنے والوں کو چاہیے اللہ پر توکل کرے۔ ایمان والے کس پر توکل کرتے؟ بولو اللہ پر۔ کس پر بھروسہ کرتے؟ کس کو کارساز بناتے؟ اللہ کو۔ کس کو مددگار بناتے؟ اللہ کو۔ کس کو مشکل کشا بناتے؟ تو میرے بھائی جو ذات کل ہے آج بھی وہی ہے، آج بھی بولو ہاں وہی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آج جو ہم بھی پٹڑی سے اتر گئے، کافروں والی بولی بولنا شروع ہو گئے، اللہ ہمیں اس پر توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سچا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا 100% مطیع اور فرما بردار امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کا موضوع ہے حشر کے میدان میں کافروں سے سوال جواب۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔